3 दिन होश नहीं चला اور उन 3 दिनों में लोगों की आवाम की बात होनी थी. یہ سب سے بڑا یہ مسئلہ شراب پہ بل جو یہ آیا سب سے بڑا مسئلہ تھا. اور وقت شراب پہ کل آ جائے گا. جو ڈیلی شراب ویجرز آج تک چلتی آئی جو ہے ڈیلی نا، ویجرز اس کو دفع کریں گے. جو ڈیلی میں ویجرز لعنت بھیجتا ہوں شراب پر، لعنت بھیجتا ہوں. میری عرض سنیں. آپ مجھے بتائیے پی ڈی پی ہے یا پی ڈی پی ہے کہاں یار؟ سنیے چھوڑو، سوال سنیے نا. مجھے پی ڈی پی پی ڈی پی سے آپ کو بڑی نفرت؟ نہیں نفرت نہیں ہے. کہاں؟ اب ہم سوال 50-60 آدمی ڈیسائیڈ کریں گے اسمبلی، ہمارا اپنا رول ہے. میں وحید پر ہے کہ کہنے پہ پولیٹکس کروں گا؟ مطلب اب میں اس کو آئی ایم گوئنگ ٹو فالو ہم. یو تھنک میں نے پی ڈی پی بنائی ہے، انہوں نے تو ختم کی. ان لوگوں نے پی ڈی پی ختم کی ہے، تباہ برباد کیا انہوں نے پی ڈی پی کو. ان لڑکوں نے ادھر بھی یہی کرتے تھے، یہی ڈرامہ بازی کر کے انہوں نے پی ڈی پی کو زمین میں اتار دیا. اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں محبوبہ جی سے اور ان لوگوں سے، مجھے نہیں چھیڑنا پلیز، کیونکہ جب میں بات کروں گا نا پھر وہ رکے گی نہیں. مطلب وحید پرہ will decide how the 50 legislatures of PDP نیشنل کانفرنس should work. should he decide. وہ اپنے بارے میں کرے کیا کرنا ہے. کل بھی محبوب مفتی نے پریس میں اتنا کہتا ہوں، مجھے کوئی فرق، میں اتنی بات کہتا ہوں، کانفرنس میں صرف اتنی بات کہتا ہوں. وہ کیا کہتی ہے، it doesn't matter، کیونکہ وہ کہیں نہیں ہے. she doesn't. وہ سیاسی طور کتنا بڑا مقام ہو، اس وقت عمر عبداللہ یہاں کے چیف منسٹر. سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس بیک ڈور سے مرکز کے ساتھ بات چیت کر رہی ہو سکتا ہے، الائنس کریں، اس طرح کے آپ ہی کے جو اپوزیشن لوگ کھڑے ہیں وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں. یہ حکومت ہی چلی جائے تو چلی جائے، لیکن بی جے پی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں. لیکن آپ کی پارٹی پہ الزام یہ لگ رہے ہیں کہ آپ دلی کو بڑا خوش کر رہے ہیں. کیا دلی میں کچھ چل رہا ہے یا آپ دلی کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بار بار عمر صاحب دلی جا رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ نیشنل کانفرنس کے دشمن ہیں ان کے کہنے پہ میں جا کے آنریبل ہوم منسٹر کو گالی دے دوں گا، آنریبل پرائم منسٹر کو گالی دوں گا، کیونکہ پیپلز کانفرنس والے چاہتے ہیں یا پی ڈی پی والے چاہتے ہیں یا دوسرے وہ لوگ جن کو عمر صاحب کی جیلسی ہے یا حسد ہے یا اس نیشنل کانفرنس کے دشمن ہیں. اب بندوق سے تو وہ ہم کو اس پارٹی کو مٹا نہیں سکے. اب یہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح ان کو ناکام کریں. وہ ایک کہتے ہیں نا، یہ بات دوستی کی نہیں حوصلے کی ہے، لازم نہیں کہ تو بھی میرا ہم خیال. آپ کچھ کنٹروورسی میں رہے میڈیا والوں کے ساتھ میں، سوال پوچھنا ضروری کیونکہ ضرور پوچھیں. بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جاوید صاحب جناب بڑا غصہ ہوتے ہیں، سوال برداشت نہیں ہوتا. میں ایک لائن ڈرا کرنا چاہتا تھا، اس کو میں نے کر دی. تو جن جرنلسٹوں کی آپ بات کرتے ہیں، ابھی ان کو جرنلزم کا اے بی اور سی نہیں آتا ہے. 60 MLA ہاؤس میں ہے اور اس کے باوجود بھی وقف بل پہ بات نہیں ہوئی، اس کے باوجود بھی آپ کو پرمیشن نہیں ملتی کہ اس پہ بات چیت کرنے کی. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ ایک بڑا ہی بدنصیب واقعہ ہے. ہم نے میں وہاں لایا تھا ایڈجورن موشن، اور 3 دن ہم اس پہ ہم نے اپنا نظریہ رکھ دیا. اب آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں، یا لوگوں کو اس پہ بھی آپ پہ الزام لگے کہ آپ ہی کے اسپیکر آپ کو ایکسس نہیں دے رہے آپ کو بات چیت کرنے کی. تو یہ جو لوگ یہ سوچتے تھے وہاں کھڑا اٹھ کے تقریریں کریں گے. کئی بار آپ کا پروٹیسٹ ہی آپ کی تقریر ہوتی ہے، کئی بار آپ کی خاموشی آپ کی تقریر ہوتی ہے. یہاں جو اس وقت اپوزیشن ہے اور اپوزیشن پارٹیز ہیں، ان کے ایسا پر عمر عبداللہ اور نیشنل کانفرنس یہ سوار ہو گئی ہے کہ دلی میں اگر کوئی کچھ کرتا ہے وہ یہاں عمر صاحب کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ٹیولپ گارڈن میں کوئی گھومتا ہے تو عمر صاحب کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ہوم منسٹر یہاں آ گئے تو عمر صاحب کو ٹارگٹ کرتے ہیں. عمر عبداللہ صاحب ملتے ہیں ایل جی صاحب سے تو عمر صاحب کو ٹارگٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر کو جا کے ملتے ہیں کشمیر کے معاملات پہ تو عمر صاحب کو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمر عبداللہ صاحب جموں کشمیر کے جو یہ پولیٹیکل لینڈسکیپ اس سے ہٹ جائیں، کیونکہ جب تک ان کو عمر عبداللہ جیسا شخص سامنے دکھائی دیتا ہے ان کو اپنا وجود دکھائی نہیں دیتا. تو اب کیا جا سکتا ہے؟ اس حسد اور بغض کا ایک ہی علاج ہے، وہ ہوتا ہے خاموشی اختیار کرنا. پر آپ جرنلسٹ ہمیں خاموش رہنے نہیں دیتے. 5 اگست پہ جب آرٹیکل 370 کو ہٹایا گیا جموں کشمیر میں، کشمیر بیس کئی پولیٹیکل پارٹیز بنی اور آپ نے بھی پی ڈی پی سے الگ ہو گئے، ان پارٹیوں کا حصہ بنے جن پہ یہ بلیم لگے کہ یہ بی جے پی بیکڈ پارٹیز ہیں، ایجنسی بیکڈ پارٹیز ہیں. اس میں کتنی سچائی ہے کہ کیا وہ پارٹیز صحیح میں بی جے پی بیکڈ تھی، صحیح میں ایجنسی بیکڈ تھی؟ جو پارٹیز کشمیر میں بنی، میجورٹی آف سیٹس کشمیر سے پی ڈی پی کو ملی، لیکن آج وہی پی ڈی پی 3 سیٹوں پہ ہے. کیا اس پارٹی کو توڑ دیا گیا؟ جس طرح محبوب مفتی جی بولتے ہیں ہماری پارٹی کو توڑ دیا گیا، ہمارے لوگ بکھر گئے، فورسفلی ان کو نکالا گیا. وہ سچائی ہے یا کشمیر کے لوگوں نے بھروسہ نہیں کیا ان پہ؟ نہیں، پی ڈی پی جو ہے جب 2014 میں الائنس ہو گیا بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ، تو اسی وقت پی ڈی پی لوگوں کے دلوں میں سے نکل گئی. اس کے بعد پی ڈی پی میں لوگ بچے تھے
لیڈرز بچے تھے پر ان لیڈروں کے پیچھے لوگ بھی تھے. ایک چیز سچائی ہے. دیکھیں میری یہ بات بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزرے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس وقت نیشنل کانفرنس، کانگریس اور PDP نے ایک گرینڈ الائنس بنائی ہوتی اور کھڑے ہو گئے ہوتے تو مجھے بتائیں مرکز کی حکومت کے پاس اس حکومت کو ڈیزالو کرنے کا کون سا طریقہ ہوتا؟ جو بھی طریقہ ہوتا ہے وہ غیر آئینی طریقہ ہوتا. اور اگر اس حکومت نے اپنا ٹینر پورا کیا ہوتا تو 2021 تک وہ چلتا. 2021 تک وہ حکومت چلتی، پھر 2019 ہوتا ہے. جموں کشمیر میں بجٹ سیشن ختم ہو گیا. میرے ساتھ MLA جاوید بیگ صاحب ہیں بات چیت کرنے کے لیے کہ جموں کشمیر میں جب اپنی سرکار بنی، جموں کشمیر UT میں بھی یہ MLA ہیں اور اسٹیٹ میں بھی MLA رہ چکے ہیں، کس طرح کا بدلاؤ اسٹیٹ سے UT میں آیا اور پھر UT میں کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سرکار کو، ان کے MLAs کو بات چیت کرنے کے لیے خاص ملاقات ہے میرے ساتھ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. کس طرح دیکھتے ہیں آپ کی، جس طرح جموں کشمیر پہلے ریاست ہوا کرتی تھی، آپ تب MLA تھے PDP سے، اور اب جب اسٹیٹ بنی جب UT بنی تب بھی MLA ہیں آپ، تو کس طرح کا آپ کو فرق لگا UT میں کام کر کے اور اسٹیٹ میں کام کر کے؟ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا ہے اور موقع فراہم کیا ہے کہ موجودہ جموں کشمیر کی سیاسی اور جو اقتصادی یا سماجی معاملات ہیں ان پہ بات کی جا سکے. جب مرکز کی حکومت نے جموں کشمیر کو ڈی گریڈ کر اور ایک یونین ٹیریٹری بنا دیا، اور اسی کے ساتھ جو ہمارا ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا جس کے کئی کمپوننٹس تھے، آئینی طور آرٹیکل 370 ریلیشن شپ کو ڈیفائن کرتا تھا، اسٹیٹ سبجیکٹ لاز کو پروٹیکٹ کرتا تھا، آرٹیکل 35A ایک ملک کا آئین تھا، اس کی اپنی ایک ریچ ہوا کرتی تھی جموں کشمیر میں، ریسپیکٹ بھی ہے آج بھی، پہلے بھی تھی. اور ہمارا جموں کشمیر کی سابقہ ریاست کا بھی ایک آئین تھا جو مرکز کے آئین کے تابع ہوا کرتا تھا. تقریباً 70% معاملات میں، 30% معاملات میں ہماری ایک طرح کی اٹانومی تھی. اور اس کے بعد ہمارے ایک 2 فلیگ ہوا کرتے تھے. ایک تو ہمارا ایک ہمارے ملک کا ایک فلیگ ہے ترنگا، جس کو ہم بڑے عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے رہیں گے. دوسرا ہمارا ایک لوکل اپنا بھی ایک ہماری جدوجہد کا ایک فلیگ تھا. تو یہ سارا پیکیج ایک تھا ریاست ہونے کے علاوہ. اور ملک کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے بعد جو سب سے پاورفل اسمبلی تھی وہ جموں کشمیر کی اسمبلی تھی. تو جب اس کو ڈی گریڈ کر دیا گیا اور پھر 7 سال یہاں ایک حکومت رہی ہے، یونین ٹیریٹری کی، اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن نہ ہونے کے برابر تھی، جس کو افسر شاہی کہتے ہیں. اور جو جمہوریت ہے، جب جمہوریت کے عادی ہو جاتے ہیں لوگ کسی سماج کے اندر، اور جمہوریت ان کے کلچر کا حصہ بنتی ہے، ان کی سیاست کا حصہ بنتی ہے، ان کے جینے کے ڈھنگ اور ان کے جینے کے رنگوں کو استوار کرتی ہے، تو پھر وہ لوگ جب جمہوریت کے بغیر کچھ وقت ان کو گزارنا پڑتا ہے تو ان کو جمہوریت کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے. تو اس تناظر میں جب آپ دیکھتے ہیں الیکشن ہوا اور ایک تبدیلی آئی، تو پہلے کی اسٹیٹ، اس کے بعد اس کا یونین ٹیریٹری بننا ہمارے لیے ایک انتہائی ایک تکلیف دہ معاملہ ہے، تکلیف دہ دور گزرا ہے. اور پھر یونین ٹیریٹری میں بھی جب آپ کی حکومت نہ ہو تو آپ کی تکالیف میں مزید اضافہ ہو گیا، آپ کی ریچ اور کم ہو گئی. تو اب جو الیکشن کے بعد حکومت بنی ہے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے کہ جہاں پر وہ تھے اب وہ وہاں نہیں ہے، اس سے تھوڑی بہتر حالات ہیں. اور یہاں سے جو آگے کا سفر ہوگا وہ اسٹیٹ ہوڈ کا سفر ہوگا کہ پہلے مرحلے میں وہ افسر شاہی راج کسی حد تک کم ہو گیا، 70% کم ہوا. آج ہیں MLAs، کم سے کم برا بلا تو لوگ کہہ سکتے ہیں، آج ہیں MLAs جو ان کے لیے جنگ تو لڑ سکتے ہیں. لیکن یہ بھی کہا اور اس کو مکمل کرنے دیں تو جو یہ آگے کا سفر ہے یہ بھی کوئی آسان سفر نہیں ہے. لیٹس بی ویری آنیسٹ اینڈ ویری ریئلسٹ. یہ سیاسی جدوجہد ہے، اور تھرو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ایک پیسفل طریقے سے جو سیاسی جدوجہد ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کے لیے اچیو کرتی ہے، اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچیو کرے گی. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو یہ ڈیول پاور سسٹم ہے، اس میں بڑے کام پھنسے ہوئے ہیں، اور اس
اور ایسے میں جو ٹکراؤ ہے بڑا خطرناک ٹکراؤ ہو رہا ہے الیکٹڈ اور سلیکٹڈ گورنمنٹ میں. جس طرح سے ایل جی اپنا چلا رہا ہے اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جیسے آپ ایم ایل اے لوگ ہیں بہت کام نہیں ہو پا رہے ہیں, بہت کام پھنسے ہوئے ہیں اور بہانے لگائے جا رہے ہیں کہ ایل جی سے پرمیشن لیں گے, ایل جی سے کام پوچھے جائیں گے. کیا اس طرح کا آپ بھی فیس کر رہے ہیں؟ یہ تو سب سے بڑے چیلنجز تو یہی ہے اس وقت. آپ دیکھیں نا, یہ جو بیلنس ہوتی ہے, ترازو ہوتی ہے, ترازو کے دو پلڑوں میں اگر بیلنس نہ ہو تو پھر ترازو کا پرپز ہی ختم. جو پاور ہوتا ہے نا لوگوں میں ویسٹ کرتا ہے, یہ ڈیموکریسی پاور لوگوں میں ویسٹ کرتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہاں جموں کشمیر میں اس وقت جو حکومت ہے کیا یہ عوامی حکومت ہے؟ آپ نے عوامی حکومت کا انتخاب تو کیا, لیکن ابھی تک مرکز کے آئین کے تقاضوں کے مطابق جو پاور ہے وہ اس وقت ابھی تک منتقل نہیں ہوا ہے. آپ کا چیف منسٹر بن گیا, آپ کی ایک کیبنٹ بن گئی, لیکن اس ڈیموکریسی نے جو تبدیلی لائی ہے ابھی اس کی سیکریٹریٹ کے اندر اور زمینی سطح پر اس کو وہ سارا اقتدار منتقل نہیں کیا گیا ہے جس کی یہ اہل ہے یا جو اس کا حق ہے. تو مرکزی حکومت کو اس پہ سوچنا ہوگا کہ ایک طرف الیکٹڈ لوگ, ایک الیکشن پروسیس کے تھرو آئے ہوئے لوگ, ایک ٹرانسپیرنٹ اور آنیسٹ مینر میں الیکشن کنڈکٹ کرنے کے بعد ایک حکومت بنی ہے. اگر اس حکومت پر آپ بھروسہ نہیں کریں گے, اس حکومت کو آپ وہ اختیارات نہیں دیں گے جو اس حکومت کا حق ہے, جس کی بنیاد پر یہ کل لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوگی, تو پھر آپ ہولڈ کرتے ہیں. آپ نے الیکشن کر لیا, لیکن الیکشن کے جو ثمرات لوگوں تک پہنچنے چاہیے وہ اسی صورت میں پہنچیں گے اگر آپ اس حکومت کو اس کا جائز مقام دیں گے. اگر آپ آئین کا, ملک کی آئین کا سہارا لے کر اسی ملک کی ایک ریاست کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں گے تو پھر جو الیکشن کروانے کا پرپز تھا وہ آپ اچیو نہیں کریں گے. آپ نے ظاہری طور ایک تبدیلی تو لائی, لیکن یہ ظاہری تبدیلی زمینی سطح پر اس وقت اثر انداز ہوگی جب عمر عبداللہ صاحب کو ان کا وہ آئینی اور سیاسی حق حاصل ہوگا جس کی بنیاد پر انہوں نے کل الیکشن لڑا تھا اور جس کی بنیاد پر کل وہ لوگوں کے سامنے جواب دے ہوں. اس وقت تو آپ کا دیکھیں, آنیسٹلی اسپیکنگ, لا اینڈ آرڈر کس کے پاس ہے؟ ہاف دی گورنمنٹ از لا اینڈ آرڈر. لے گئے وہ, اس کے بعد باقی بچی گورنمنٹ ہوتی ہے ریونیو, وہ بھی سارا ان کے پاس. تو آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس اس وقت صرف الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, لیکن اس الیکٹڈ گورنمنٹ کو جب تک آپ وہ اختیار نہیں دیں گے جو ان کا اخلاقی حق ہے, جو سیاسی حق ہے, جو آئینی حق ہے, جب تک وہ نہیں دیں گے تو بال آپ کی کوٹ. اگر خدا نہ کرے لوگ ناراض ہیں, ہو سکتا ہے وہ ہم سے ناراض ہوں, ہو سکتا ہے وہ ہم سے ناراض ہوں, لیکن جس وقت ان کو سچائی کا پتہ چلے گا کہ حکومت تو ہم نے بنائی لیکن مرکز اس حکومت کو وہ اختیارات دینے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ یہ صرف عمر عبداللہ یا نیشنل کانفرنس کی حکومت کو کم اختیار دینے کا سوال نہیں ہے, یہ ہے ان لوگوں کے اختیارات کی بات جنہوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے جموں کشمیر میں ایک تبدیلی لائی ہے. تو مرکز کی حکومت کو صرف نیشنل کانفرنس کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا, ان کو جموں کشمیر کے لوگوں کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہے کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا تو آپ نے اس فیصلے کا احترام کیوں نہیں کیا. یہ سب سے بڑا سوال مرکز کی حکومت. جس طرح آپ نے جواب دیا اس میں ایک سوال مجھے یاد آیا کہ جب آپ عید منا رہے تھے, عید جب آپ منا رہے تھے تو اسی دوران ایل جی نے ٹرانسفر کی کیس آفیسرز کی, پھر آپ لوگوں نے میٹنگ بھی کی ایم ایل ایز نے سری نگر میں. تو یہ کس طرح کا رفٹ ہے؟ ایک طرف عمر صاحب کہتے ہیں کہ ہم دونوں کے بیچ میں کوئی رفٹ نہیں ہے, لیکن جب کیس آفیسر ٹرانسفر ہوتے ہیں تو وہ صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ عید منا رہے تھے اور وہاں سے ٹرانسفر ہو گئی. ہاں, اس چیز کو اس طرح سے دیکھیں کہ جو ایل جی صاحب کا انسٹیٹیوشن ہے یہ ایک آئینی انسٹیٹیوشن ہے اور ہم پر سے اس انسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں ہیں, ہے نا. دیکھیں, جب یہ ایل جی صاحب اپنی مرضی سے تو نہیں ہے, یہ ایل جی صاحب اپنی مرضی سے تو وہ اختیارات استعمال نہیں کر رہے ہیں جن کا استعمال وہ کر رہے ہیں. اس وقت جو بھی کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے مرکز کی حکومت ہے, اس کے پیچھے بھارتیہ جنتا پارٹی کی سیاسی جماعت ہے, اس کے پیچھے کوئی ایسا ایجنڈا ہے جس کو یا ہم سمجھنے سے قاصر ہیں یا وہ سمجھانے سے قاصر ہیں. تو اس وقت جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ بات صرف یہاں ایل جی صاحب تک تو نہیں رکتی, یہ بات کہیں اور جا کر رکتی ہے. تو یہ جو فیصلے وہ کر رہے ہیں, دیکھیں, طاقت کے بل بوتے پر پارلیمنٹ کا استعمال کر کے انہوں نے تو بہت کچھ کیا ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں. طاقت کے بل بوتے پر آپ بہت کچھ کر جاتے ہیں, لیکن جو کچھ آپ طاقت کے بل بوتے پر کرتے ہیں کیا اس کا کوئی اخلاقی جواز ہوتا ہے؟ جب تک کسی چیز کا کوئی اخلاقی اور آئینی اور سیاسی جواز نہ ہو, اگر وہ کر بھی دیں آپ زمینی سطح پر, وہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے, اس کے باوجود اس کے اوپر ہمیشہ سوالیہ نشان رہتا ہے. تو جو کچھ اس وقت, جس طرح سے اس وقت یہاں ایک عمر صاحب
کو جس کوآپریشن کی ضرورت ہے، عمر صاحب اپنی زبان سے تو نہیں کہیں، کیونکہ وہ ایک حکومت چلا رہے ہیں، اور جموں کشمیر میں موجودہ حالات میں حکومت چلانا، یہ حکومت کر نہیں رہے، یہ حکومت چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک انتہائی انڈر پریپیئرڈ، انپریڈکٹیبل وکٹ پر وداؤٹ اینی ڈیفینس، کوئی گیئر کے بغیر ہی وکٹ پر ایک ہوسٹائل ماحول میں جا کر بیٹنگ کرنی ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا باہر سے نقاد کو لگتا ہے، کیونکہ نقاد کو تو اکاؤنٹیبل نہیں ہے. نقاد جو اس وقت اس گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کے تو کچھ سٹیکس نہیں ہیں. سٹیکس تو ہمارے ہیں جن کی زندگیاں اور عزت داؤ پہ لگی ہے. انگلی اٹھانے والے تو اٹھائیں گے، کیونکہ تماشا دیکھنے والے تو کریں گے ہی. آپ کو مطلب اس وقت مشکل ہے حکومت چلانا؟ مشکل نہیں، انتہائی دشوار منزل ہے جی، ایک انتہائی ٹف جاب ہے. آپ ایک ایسی پوزیشن میں ہو کہ جہاں آپ کو ایک امن نظر آتا ہے، اور اس پرامن ایک ایبسنس آف وائلنس میں بھی اگر آپ کے پیچھے مرکز کھڑا نہیں ہوگا سیاسی اور اقتصادی طور، اور دونوں محاذوں پر اگر جو ظاہری طور انہوں نے اچیو کیا ہے، اگر اس کو بھی وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہونے دے، اگر وہ ان انسٹیٹیوشنز پر بھی بھروسہ نہیں کرتے. میں اس ملک کا ایک وفادار سپاہی ہوں، صرف فرق اتنا ہے میں نے وردی نہیں پہنی ہے. میں اس کی سالمیت کی، اس کی عظمت کی، اس کی تاریخ کی قدر کرتا ہوں. یہ میرا ملک ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھ پہ کیوں نہیں بھروسہ کریں گے، کیوں نہیں بھروسہ کریں گے مجھ پہ، کیونکہ میں تو اس وقت بھی قابل بھروسہ تھا جب بندوق کے سائے میں ہندوستان کے جھنڈے کو لے کے چلتا تھا، یا نیشنل کانفرنس کا ورکر چلتا تھا، یا دوسری مین سٹریم پارٹیز کے لوگ چلتے تھے. اگر ہم آج بھی قابل بھروسہ نہیں ہیں تو پھر کس طرح کی یہ ایسی تبدیلی لانا چاہتے ہیں کہ یہ کیا اپنے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں؟ تو پھر الیکشن نہیں چاہنا، پھر تو آپ کوئی ایسے کونسل بنا لیں جہاں سے آپ خود ہی فیصلہ کریں. ادروائز یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے آنریبل ہوم منسٹر صاحب کی کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ عزت اور وقار کے ساتھ پیش آ کر ان کو ان کا جائز مقام اور جائز حق، سیاسی حق دیں. جیسے آپ نے کہا کہ مرکز کے ساتھ تال میل رہنا بہت ضروری ہے. جب تک مرکز کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تب تک جموں کشمیر حکومت نہیں چلا سکتی. ایسے میں سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس بیک ڈور سے مرکز کے ساتھ بات چیت کر رہی ہو سکتا ہے، الائنس کریں، اس طرح کے آپ ہی کے جو اپوزیشن لوگ کھڑے ہیں وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سامنے نہیں آتے ہیں، سیدھا بولتے ہیں کہ ہم بی جے پی کے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں. کیا ایسی پاسبلٹیز ہیں؟ یہاں اس وقت صرف 2 جماعتیں ہیں اس اسمبلی کے اندر، ایک جموں کشمیر کی نیشنل کانفرنس اور دوسری جموں بیسڈ بھارتیہ جنتا پارٹی. کشمیر میں ان کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو وقتی طور ایک ان کی ایفیلیشن ہے، کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی ملکی سطح پر ایک حکومت میں ہے. جو باقی فورسز ہیں وہ کنفائنڈ ہیں، کسی جگہ یہ، کسی جگہ وہ، کسی جگہ وہ. عمر صاحب کا 2-3 طرح کے بڑے چیلنجز ہیں. ایک یہ ہے کہ کس طرح سے جو لوگ ہیں ان کو راحت، اور واقعی راحت دینا بھی چاہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جموں کشمیر کا کھویا ہوا مقام کس طرح سے واپس حاصل کیا جا سکتا ہے. 2. تیسرا یہ ہے کہ مرکز کے ساتھ جو ہماری ایک ٹرسٹ بلڈنگ، چاہے وہاں بھارتیہ جنتا پارٹی ہو یا آنے والے وقت میں کوئی حکومت، اس ٹرسٹ بلڈنگ کو کس طرح سے ایک ایسی جگہ لا کے رکھا جائے جہاں یہ ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو جائے کہ اب دس فار اینڈ نو، اب وہاں سے دینے کی بات. 1947 سے سب کچھ آپ ہم سے لیتے چلے گئے، سب کچھ لیا ہے. وہاں سے اگر کچھ ملا ہے تو وہ ایک کنفیوژن اور ایک قیاس اور ایک شک اور شبہات. بھروسہ تو کبھی انہوں نے نہیں، بدقسمتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ریورس گیئر لگے، اب جموں کشمیر کو جو ان کا سیاسی حق ہے وہ ملنا چاہیے، اور یہ مرکز کی ذمہ ہے. اپنے الیکشن کے تھرو جو مینڈیٹ عمر صاحب حاصل ہوا ہے، اس مینڈیٹ کے سامنے رکاوٹیں نہیں کھڑا کرنی چاہیے. لوگ دیکھتے ہیں اور تاریخ جج کرے گی. عمر عبداللہ صاحب کو یہ حالات جج نہیں کریں گے. عمر عبداللہ صاحب کو تاریخ جج کرے گی کہ جب اس نے حکومت بنائی. اور کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مرکز کی حکومت کے ساتھ ایک سٹون پیلٹنگ والا برتاؤ کریں. آپ ایک مہذب طریقے سے اپنا کیس پلیڈ کرتے ہیں. آپ ایون منصف کے پاس، ایس ایچ او کے پاس جب کوئی آدمی جاتا ہے تو جب وہ اپنا کیس پلیڈ کرتا ہے تو وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کو قانون کے دائرے کے اندر رہ کر، اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر اپنے معاملات اٹھانے پڑتے ہیں. یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہو رہا. سیاسی جلسوں میں بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن جب جو ہی آپ ایک انسٹیٹیوشن کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر وہ انسٹیٹیوشن جو ہے اس کا جو دائرہ ہوتا ہے اس کے اندر رہ کر آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. جب میں اور آپ اس سے باہر تھے تو ہماری بات چیت کا انداز الگ تھا. اب میں اور آپ یہاں ہیں،
اب جب ہم بات کریں گے تو دونوں کو اپنی صلاحیتوں اور ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اس ڈسکشن میں. اسی طرح سینٹرل اسٹیٹ ریلیشنز جو یہاں کا چیف منسٹر ہوگا آج عمر صاحب ہیں, کل اللہ بہتر جانتا ہے, کل مینس فیوچر میں. اسی طرح آج ملک میں مودی جی ہیں, کل جانتا ہے اللہ تعالیٰ کون ہو. تو یہ انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں ان کے درمیان جب تک یہ ایک پیج پر ہوتے ہیں, وہ ایک کہتے ہیں نا یہ بات دوستی کی نہیں حوصلے کی ہے, لازم نہیں کہ تو بھی میرا ہم خیال ہو. ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ جب دلی میں جو آپ کا ہو وہ دوست ہوگا, یہاں جو آپ کا چیف منسٹر ہے وہ دلی والوں کا دوست ہوگا. ہم خیال ہونا کہ یہ ملک ہم سب کا ہے, یہ لازمی ہے. پولیٹیکل ڈیفرنسز, آئیڈیالوجیکل ڈیفرنسز, بلیف کے ڈیفرنسز, فیتھ کے ڈیفرنسز, اس کے باوجود جب لوگ اکٹھے رہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں ایک شائستہ کو, ایک سویلائزڈ کو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ چیلنجز ہیں ہر قوم پہ آئے ہیں, لیکن وہی قوم ان میں سے زندہ ہو کے نکل جاتی ہے جو مایوس نہیں ہو, اور جو ایک دم یہ جو انقلاب ہوتے ہیں نا یہ بڑے خاموش طریقے سے ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ 5 اگست پہ جب آرٹیکل 370 کو ہٹایا گیا جموں کشمیر میں, کشمیر بیس کئی پولیٹیکل پارٹیز بنی اور آپ نے بھی PDP سے الگ ہو گئے, ان پارٹیوں کا حصہ بنے جن پہ یہ بلیم لگے کہ یہ BJP بیکڈ پارٹیز ہیں, ایجنسی بیکڈ پارٹیز ہیں. اس میں کتنی سچائی ہے کہ کیا وہ پارٹیز صحیح میں BJP بیکڈ تھی, صحیح میں ایجنسی بیکڈ تھی, جو پارٹیز کشمیر میں بنی؟ وہ جو ایک ایکسرسائز اس وقت ہوئی وہ بڑی بدقسمتی تھی, بہت بڑی بدقسمتی تھی کہ اس طرح کی ایکسرسائز کی گئی. اس میں کئی اچھے لوگ ڈسٹرائے ہو گئے, بہت اچھے لوگ تھے جو ڈسٹرائے ہو گئے. بہت سارے لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں, بہت سارے لوگوں سے خطائیں سرزد ہو گئی ہوتی ہیں, انسان ہوتے ہیں. دیکھیں ایک بشر کی حیثیت سے یو آر باؤنڈ ٹو میک مسٹیکس, آپ انسان ہیں تو آپ سے خطائیں تو ہوں گی, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ انسان بھی ہوں اور خطا بھی نہ کریں, یہ کیسے ممکن ہے. تو ایک بدقسمت واقعہ یہ ہو گیا کہ اس میں بہت سارے لوگ ختم ہو گئے, کنزیوم ہو گئے, چاہے پھر اس میں کسی کا رول تھا یا اپنا رول تھا, کسی نے خطا کروائی یا خود خطا ہو گئی, تو لیٹ اٹ ریسٹ. جو PDP تھی میجورٹی آف کشمیر نے ان کو مطلب ووٹ دے کے MLA ان کے جموں کشمیر میں آئے, میجورٹی آف سیٹس کشمیر سے PDP کو ملی, لیکن آج وہی PDP 3 سیٹوں پہ ہے. کیا اس پارٹی کو توڑ دیا گیا, جس طرح محبوب مفتی جی بولتے ہیں ہماری پارٹی کو توڑ دیا گیا, ہمارے لوگ بکھر گئے, فورسفلی ان کو نکالا گیا, وہ سچائی ہے یا کشمیر کے لوگوں نے بھروسہ نہیں کیا ان پہ؟ نہیں, PDP جو ہے جب 2014 میں الائنس ہو گیا بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ, تو اسی وقت PDP لوگوں کے دلوں میں سے نکل گیا. اس کے بعد PDP میں لوگ بچے تھے, لیڈرز بچے تھے, پر ان لیڈروں کے پیچھے لوگ نہیں تھے. تو وہ PDP اسی دن ختم ہو گئی تھی جب BJP کے ساتھ انہوں نے الائنس. تب آپ بھی حصہ تھے اس کے؟ ہاں, ہم مطلب MLA تھے, کیسے کہیں گے نہیں تھے. ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس فیصلے سے خوش تھے آپ؟ بات یہ ہوتی ہے کہ فیصلے جب کلیکٹیو ہوتے ہیں نا, تو آپ یہ اگر آج کوئی PDP والا یہ کہتا ہے نا آپ کو جی میں اس فیصلے کے ساتھ نہیں, وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے. اگر میں یہ کہوں گا جی میں اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہے, آئی شوڈ ہیو ریزائنڈ, مجھے ریزائن کر دینا چاہیے تھا, تو وہ بات کہنا غلط ہوگا. وہ ایک فیصلہ تھا اور کلیکٹیو فیصلہ تھا, اور کلیکٹیو مینس کہ ہو سکتا ہے 30% لوگوں نے کہا ہو, اس مفتی صاحب کو نہیں, لیکن میجارٹی کے لوگوں نے کہا کہ اگر ہمیں الائنس آپ کو بنتا ہے BJP کے ساتھ اور آپ یہ سمجھتے ہیں تو ہم آپ کے فیصلے کے ساتھ ہیں. سب نے تقریباً میکسیمم لوگوں نے یہ کہا اس وقت مفتی صاحب کو کہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں. جس طرح آج ساری نیشنل کانفرنس عمر صاحب کو کہتی ہے جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, میرے لیڈر ہیں عمر عبداللہ صاحب آج کی تاریخ میں, اللہ نے مجھے MLA بنانا تھا. دیکھو میں ہمیشہ اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. عمر صاحب کو بھی عزت اللہ نے دی ہے, یہ سب کچھ اللہ دے. پھر انسان کو سنبھالنا آئے یا نہ آئے وہ بات دوسری ہے. تو عمر صاحب نے مجھے مینڈیٹ دیا, عمر صاحب نے میرا کمپین کیا, نیشنل کانفرنس کے ورکروں نے, میرے اپنے بھائیوں نے, دوستوں نے, رشتہ داروں نے میرا الیکشن لڑا, ٹھیک ہے نا. تو میں جہاں سب کا شکر گزار ہوں, وہاں میں عمر صاحب کی لیڈرشپ پر بھروسہ نہیں کروں گا اور اس آدمی کے ساتھ کھڑا آج نہیں رہوں گا تو پھر کس کے ساتھ کھڑا. اگر عمر صاحب کوئی بھی فیصلہ تو میں ان کے فیصلے کے ساتھ ہوں, کیونکہ یا تو 2 ہی راستے ہوتے ہیں انسان کو کہ جب آپ ڈیفر کرتے ہیں تو چھوڑ دیں اور پھر جائیں لوگوں کے پاس. دوسرا یہ ہے کہ جس لیڈر نے آپ کو سہارا دیا ہوتا ہے, جب لیڈر کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کھڑے ہوتے. تو مفتی صاحب کو اس وقت اپنے MLAs نے یہ کہا, میں اپنی بات کہتا ہوں, جب مجھے انہوں نے پوچھا الگ الگ تو میں نے ان کو نہیں کہا کہ آپ یہ کرو وہ کرو, میں نے کہا جناب جو آپ کا فیصلہ ہوگا میں اس فیصلے کے ساتھ ہوں. تو لیڈرز کے ساتھ ہوتے ہیں. اسی طرح آج بھی جو نیشنل کانفرنس کا کاڈر ہے, ورکر ہے, ہم جو MLAs ہیں, ہم تو مطلب عمر صاحب
کے ایک اشارے پہ کھڑے ہو تو جاتے کیا آپ کو ہیں۔ لگتا ہے کہ جو پھر جموں کشمیر کو ریاست سے تبدیل کر کے یوٹی بنایا، آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پی ڈی پی ہی ذمہ وار ہے، جنہوں نے بھی بھاجپا کے ساتھ اس ٹائم پہ ہاتھ ملایا تو آرٹیکل 370 کو ہٹایا، ہاتھ ملایا اور آرٹیکل 370 کو ہٹایا، کیا وہ پاسبل تھا یا سینٹر میں آلریڈی بی جے پی مطلب میجورٹی میں تھی تو وہ اس کے علاوہ بھی توڑ سکتی تھی؟ یہ اس میں دیکھیں، اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوتی ہے کہ کوئی بات ہے تو وہ کنکریٹ ہے، اس میں کئی فیکٹرز ہیں جو ریسپانسیبل ہیں۔ ایک چیز سچائی ہے، دیکھیں میری یہ بات بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزرے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس وقت نیشنل کانفرنس، کانگریس اور پی ڈی پی نے ایک گرینڈ الائنس بنائی ہوتی اور کھڑے ہو گئے ہوتے تو مجھے بتائیں مرکز کی حکومت کے پاس اس حکومت کو ڈسالو کرنے کا کون سا طریقہ ہوتا؟ جو بھی طریقہ ہوتا وہ غیر آئینی طریقہ ہوتا، اور اگر اس حکومت نے اپنا ٹینر پورا کیا ہوتا تو 2021 تک وہ چلتا، 2021 تک وہ حکومت چلتی، پھر 2019 ہوتا ہی نہیں، کیونکہ جب تک یہ اسمبلی اپنی اسی حالت میں ہوتی، مرکز کے پاس 370 کو ہٹانے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ اسی اسمبلی کی کنسنٹ ان کو ضرورت تھی، اور اس اسمبلی میں ان کو کنسنٹ ملتی نہیں کیونکہ ان کے 28 ہی ممبر تھے۔ تو وہ گرینڈ الائنس نہ بنانا جو ہے اور بی جے پی کے ساتھ الائنس کرنا جو ہے وہ اس لحاظ سے نقصان دہ ہوا کہ جب بی جے پی نے سپورٹ وڈرا کے کر کے دو چیزیں ہو گئی، ایک پی ڈی پی ٹوٹلی ان پاپولر، دوسری مفتی صاحب رحلت فرما گئے، اللہ تعالیٰ گری کی رحمت کرے، تیسرا یہ ہو گیا کہ جب آپ ان پاپولر ہو گئے تو جو پی ڈی پی کے اندر ایک رسا کشی تھی، جو لوگ ناخوش ہو گئے تھے کسی بھی وجہ سے، جو ناخوش تھے حالات کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے جو خوش نہیں تھے پی ڈی پی سے، تو وہ بکھر گئے۔ محبوبہ جی کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا کیونکہ محبوبہ جی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سپورٹ وڈرا ہو رہی ہے، وہ تو پہلے 6 مہینے کام کرتی، لوگوں کو اعتماد میں لے لیتی، تو جب سپورٹ وڈرا ہوگی تو جو ناراض تھا وہ گروپ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اسی کے ساتھ پی ڈی پی پھر سمٹ نہیں سکی، پھر ساری اکٹھا نہیں ہو سکی، وہ شرنک ہو گئی تھی، ایکسپینڈ نہیں کر سکے، لوگ نکل گئے، تو لہٰذا اس کے بعد پھر یہاں جب یہاں حکومت جب گورنر کی تھی 370 ہٹانا آسان ہو گیا۔ ایک اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو 2015 میں حکومت بنی بی جے پی اور یہ، تو کشمیر میں اس کی وجہ سے، اس حکومت کی وجہ سے کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور آر ایس ایس کا ریچ آؤٹ ہو گیا ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے قصبوں میں۔ ایک طرف ایڈمنسٹریشن نے ان کو سپیس دیا کیونکہ وہ منسٹر ان کے تھے، دوسرا بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، کچھ آپ کو دکھائی دیتے ہیں، کچھ دکھائی نہیں بھی دیتے، انہوں نے جب مدد کی تو ان کے لیے ایسٹس کریٹ کرتے چلے گئے، وہ زمینی سطح پہ ہے نا، ان کے پاس وسائل کی کمی تو نہیں ہے۔ تو وہ جو 3.5 سال حکومت کے بھارتیہ جنتا پارٹی کو ملے، اس دوران پی ڈی پی کی وجہ سے وہ بارہمولہ چلے گئے، ہیون میں چلے گئے، کنڈی میں چلے گئے، ٹاؤن میں گھس گئے، اور انہوں نے کئی ایسٹس اپنے نام پہ کریٹ کیے، کوئی ڈائریکٹلی بی جے پی کے ساتھ ہیں، کچھ انڈائریکٹلی ہیں بی جے پی کے ساتھ۔ تو جو بی جے پی 2014 سے پہلے کشمیر میں کہیں نظر نہیں آتی تھی، آج ان کے ہر جگہ 150 ورکر تو ہیں۔ یہ وہ پیریڈ ہے جس میں وہ پینیٹریٹ کر گئے، ان کو جو اپرچونٹی ملی۔ اب بی جے پی کا کشمیر میں جانا ہے، اچھا یہ برا، میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرتا۔ مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں پی ڈی پی ذمہ وار ہے؟ اگر پی ڈی پی اس وقت، ہاں یہ تو اس وقت دیکھیں نا، جب آپ اس پہ بحث کریں گے، اب یہ میرا دیکھیں میری پرابلم یہ ہے کہ میں پی ڈی پی میں 20 سال رہا ہوں، وہ ایک لرننگ سکول تھا میرے لیے، وہاں محبت بھی ملی ہے، نفرت بھی ملی ہے، وہاں سیکھا بھی ہے، پلیٹ فارم بھی ملا ہے۔ ابرپٹلی اگر میں آج اٹھ کے گالیاں نکالنا شروع کر دوں گا، برا بلا کہنا، سب کہیں گے، سب مجھے برا بلا کہیں گے، تو میں وہ چیز بتا رہا ہوں جو میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے محسوس کرتا ہوں، اور میرا اس میں کوئی ایل ویل نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سکہ جو اچھالا، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، میں اتنا بڑا لیڈر تب بھی نہیں تھا، میں آج بھی اتنا بڑا لیڈر نہیں ہوں کہ میں اس لیول کی بات کروں کہ وہ کیوں ہوا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو ہوا اس کی وجہ سے کیا ہوا، آج ہم کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ کو یقین دلاؤں اس بات کا کہ عمر عبداللہ صاحب اور نیشنل کانفرنس، یہ حکومت ہی چلی جائے تو چلی جائے، لیکن بی جے پی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، کم وقت میں سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ بی جے پی نے جموں کشمیر کی سیاست میں ہم لوگوں کے ساتھ وفا نہیں کی۔ بات نہیں ہے ان کے نظریات کی، بات ہوتی ہے کہ آپ کس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے ساتھ ملک کی کسی ملکی سطح کی جماعت نے وفا نہیں کی، میں عزت کے ساتھ کہتا ہوں کانگریس نے بھی وفا نہیں کی ہے،
نہیں وفا کی ہے، بے وفائیاں کی ہے، شیخ صاحب کے ساتھ بے وفائی، جتنے بھی لیڈر آئے ہیں بے وفائیاں کی ہیں، وہاں سے کمزور کرنے کی کوشش. تو وہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا جس کی وجہ سے بی جے پی نہ صرف اندر پینیٹریٹ کر گئی بلکہ ہمیں بلاسٹ کر دیا. یہ اس فیصلے کی. کیا آپ کو لگتا ہے آپ کی ریاست کا درجہ بحال ہو سکتا ہے اسی حکومت میں، جبکہ دلی میں بھاجپا ہے؟ کیا یہ بھاجپا ریاست کا درجہ بحال کر سکتی ہے کہ جبکہ جموں کشمیر میں چیف منسٹر محمود اللہ صاحب ہیں؟ پاسبلٹی ہے؟ مجھے تو پورا یقین ہے کہ آنریبل ہوم منسٹر صاحب جموں کشمیر کے لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے، اور جو اچیو انہوں نے کیا ہے میں ان کی نقطہ نظر سے کہتا ہوں. میرے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، کیسے کیا، طریقہ ٹھیک تھا، غلط تھا، خوف ہے، جو بھی ہے، لیکن ایک آپ کو ایک صورتحال نظر آتی ہے جو صورتحال پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. اس کو کنسالیڈیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کنسالیڈیٹ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ جموں کشمیر کے لوگوں کی رائے کا احترام کریں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کریں. یہ اسٹیٹ ہوڈ کا وعدہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب کا وعدہ ہے، آنریبل ہوم منسٹر صاحب کا وعدہ ہے. لیکن ساتھ آپ کے اٹارنی، ہمارے ملک کے اٹارنی جنرل نے آنریبل سپریم کورٹ کا صاحب کے چیف جسٹس کے صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور پھر ان کی سپریم کورٹ کی جو ہماری جو ججمنٹ ہے آرٹیکل 370 پہ، اس پہ ایک ڈائریکشن ہے کہ آپ ان کا اسٹیٹ ہوڈ بحال کریں. تو ہمارے پاس سیاسی آپشنز بھی ہیں، ہمارے پاس لیگل آپشنز بھی ہیں، لیکن ٹکراؤ کے راستے سے چیزیں پھنس سکتی ہیں. اگر دلی نہیں کرے گی تو آپ کیا کریں گے؟ سیاسی میدان بھی ہوتا ہے، لوگوں کو سیاسی آپشنز بھی ہیں، لیگل آپشنز بھی ہیں. لیگل آپشنز بھی دیکھیں، اگر آپ کو سپریم کورٹ سے بھی ریلیف نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ اگر آپ کو پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی ریلیف نہیں دے گی، آپ کو پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر صاحب کے آفیسز بھی ریلیف نہیں دیں گے، تو پھر آپ کے پاس واحد ایک ہی فورم وہ رہتا ہے، اور وہ ہے سپریم کورٹ، جن کو اپنی ہی ججمنٹ کو صرف امپلیمنٹ کرنا ہے. تو وہاں بھی وقت آنے پہ لیکن آپ کی پارٹی بھی الزام یہ لگ رہے ہیں کہ آپ دلی کو بڑا خوش کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے ہی وقف کا بل پاس ہوا تو وقف کے جو منسٹر ہیں، وہ مائنورٹی کے منسٹر جو ہیں، وہ کشمیر جب آئے، عمر صاحب نے ان کا سواگت کیا. اس کے بعد انہوں نے کل ٹویٹ کیا، مائنورٹی منسٹر نے کل ٹویٹ کیا کہ میں اچانک وہاں گیا تھا، مجھے عمر صاحب اور فاروق صاحب ملے. اتنے بڑے منسٹر کو کیا ضرورت تھی ٹویٹ کر کے یہ صفائی دینے کی کہ مجھے عمر صاحب وہاں پہ ملے، میں ایسے نہیں گیا؟ یہ جو کنٹروورسی پھیل رہی ہے، یہ جھوٹ کی کنٹروورسی ہے. تو کیا دلی میں کچھ چل رہا ہے، یا آپ دلی کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بار بار عمر صاحب جو دلی جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک پولیٹیکل کلچر ایک ہوتا ہے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں پولیٹیکل کلچر نہیں ہے. پولیٹکس تو بہت ہے، لیکن پولیٹیکل کلچر کیا ہوتا ہے ہمیں فوجیوں سے سیکھنا چاہیے. کئی بار ہندوستان اور پاکستان کے فوجیوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے، فائنلی جب ہارٹ لائن پہ بات کی جاتی ہے پھر وہ دونوں کمانڈرز اکٹھے بیٹھتے ہیں. دے ناٹ اونلی سٹ ٹوگیدر، وہ ایک دوسرے کو سلوٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چائے پیش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے چائے بناتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اور پھر وہ سیز فائر ہو جاتی ہے. یہ ہوتا ہے دشمن ملک کے ساتھ رویہ. انسانیں اور قومیں اپنے رویے سے پہچانی جاتی ہیں. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب جاتے اور ان کو گلے سے پکڑ لیتے؟ تو میں اس طرح کے سوال پر اور اس طرح کے کرٹیسزم پر کمنٹ کرنا بھی اپنی توہین اور تذلیل سمجھتا ہوں. میرا جو سیاسی نظریہ ہے وہ کہیں سے نکل کے آتا ہے. میرا سیاسی نظریے میں ایک تو میرے والد صاحب کی تربیت بھی ہے، میرے انکل بیگ صاحب کی تربیت، جن کے ساتھ میں نے زندگی کا سفر کیا ہے. اس میں میں عمر صاحب کو دیکھ کر بھی انسپائر ہوا. جب میں ان کے ساتھ نہیں تھا اس وقت بھی میں نے ان کے بارے میں میری کبھی غلط رائے نہیں تھی. اور پھر میرے سامنے ایک کتاب بھی ہے گھر میں موجود، جس کے مطالعے سے میں اخلاقیات کے بارے میں سوچتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ رشتے کبھی بھی نفرت کی بنیاد پہ پنپتے نہیں ہیں. اگر آپ نفرت بوئیں گے تو نفرت اتنی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے، پھر یہ کسی چیز کو اگنے نہیں دیتی. آپ کتنی نفرت بوئیں گے؟ جو نفرت 1947 میں بوئی گئی 2 نیشنز تھیوری، اس وقت تک اس نے کتنے گھر اجاڑ دیے ہیں. لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے. مزید کتنی نفرت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ
جو لوگ نیشنل کانفرنس کے دشمن ہیں ان کے کہنے پہ میں جا کے آنریبل ہوم منسٹر کو گالی دے دوں گا، آنریبل پرائم منسٹر کو گالی دوں گا، کیونکہ پیپلز کانفرنس والے چاہتے ہیں یا پی ڈی پی والے چاہتے ہیں یا دوسرے وہ لوگ جن کو عمر صاحب کی جیلسی ہے یا حسد ہے یا اس نیشنل کانفرنس کے دشمن ہیں. اب بندوق سے تو وہ ہم کو اس پارٹی کو مٹا نہیں سکے. اب یہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح ان کو ناکام کریں، تو ان کی نیت درست ہے. لیکن کل بھی محبوب مفتی جی نے پریس میں اتنا کہتا ہوں، مجھے کوئی فرق، میں اتنی بات کہتا ہوں، میں صرف اتنی بات کہتا ہوں. وہ کیا کہتی ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر، کیونکہ وہ کہیں نہیں ہے. شی ڈزنٹ، وہ سیاسی طور کتنا بڑا مقام ہو، اس وقت عمر عبداللہ یہاں کے چیف منسٹر ہیں. جموں کشمیر میں جو بھی یہاں آئے گا مہمان بن کے آئے گا، اپنے ملک ہندوستان کا حصہ ہے جموں کشمیر. آپ کس کو روکیں گے؟ یہ نفرت پھیلا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن 60 ایم ایل اے ہاؤس میں ہے اور اس کے باوجود بھی وقف بل پہ بات نہیں ہوئی، اس کے باوجود بھی آپ کو پرمیشن نہیں ملتی کہ اس پہ بات چیت کرنے کی. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بڑا ہی بدنصیب واقعہ ہے. ہم نے میں وہاں لایا تھا ایڈجورن موشن، اور 3 دن ہم اس پہ ہم نے اپنا نظریہ رکھ دیا. اب آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں، یا لوگوں کو اس پہ بھی آپ پہ الزام لگے کہ آپ ہی کے اسپیکر آپ کو ایکسس نہیں دے رہے، آپ کو بات چیت کرنے کی. نہیں، اسپیکر اپنا نہیں ہوتا. یہاں دیکھیں نا، یہاں آپ چیزوں کو آئینی طور دیکھیں. آپ کے والد صاحب اگر کورٹ میں جج ہوں تو جب آپ کا کیس ان کے پاس لگے گا تو آپ کیا کہو گے؟ میرے اپنے والد صاحب جج تھے تو انہوں نے مجھے پنش کر دیا. کہہ سکتے ہیں آپ یہ بات؟ نہیں، مجھے بتائیں آپ کہہ سکتے ہیں؟ اسی طرح ونس اے اسپیکر از الیکٹڈ، ہی ڈزنٹ بلانگ ٹو اینی پارٹی. یہ آئین ہے، یہی قانون ہے، یہی سیاست ہے اور یہی اخلاقیات ہیں. اسپیکر نے ایک رولنگ دی، انہوں نے 2 چیزیں سائڈ کی، ہم نے ان دونوں کو رد کر دیا. ہم نے اپنا ویو پوائنٹ رکھا. کیا ویو پوائنٹ ہمارا اس وقت رہا؟ آپ مجھے اس معاملے کو الگ رکھیں. کیا رہا نیشنل کانفرنس کا وہاں؟ کہ ہم وقف کی بل جو ہے اس کو ہم دل سے تسلیم نہیں کرتے، خلاف کھڑے ہیں، ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. یہ زیادتی ہے. اس کا کوئی ہمیں سیاسی جواز نظر نہیں آتا. اس کا جو قانونی طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے، پارلیمنٹ میں بھی اس کے خلاف 200 ممبر پارلیمنٹ نے ووٹ ڈالا ہے. ہم بھی اس کو اسی طرح اس کو اپوز کرتے ہیں جس طرح پارلیمنٹ میں 200 ممبر پارلیمنٹ راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں اس کا اپوز کیا گیا ہے، اور آن میرٹس ہم اس کو اپوز کرتے ہیں. ہم نے کیا 3 دن، کوئی اور بزنس نہیں رہا ایڈجورن موشن پہ اسمبلی کے اندر. جو ہم نے یہ 3 دن اسمبلی نہیں چلنے دی، یہ کیا میسیج ہے؟ کہ نیشنل کانفرنس کے 50 ممبرس نے کھڑے ہو کے تھرو آؤٹ 3 days یہ کنوے کر دیا سارے اداروں کو ود ان دی پولیٹیکل باؤنڈریز آف جموں اینڈ کشمیر اینڈ ود ان دی باؤنڈریز آف دی ہول کنٹری، کہ جموں اور کشمیر میں جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں نیشنل کانفرنس کے 50 آدمی کولیشن پارٹنرز لے کے اس بل کو اپوز کرتے ہیں، اور 3 دن تک انہوں نے اس کو نہیں چلنے دیا. لیکن یہ میسیج ہم نے کنوے کیا نا. تو یہ جو لوگ یہ سوچتے تھے وہاں کھڑا اٹھ کے تقریریں کریں گے. کئی بار آپ کا پروٹیسٹ ہی آپ کی تقریر ہوتی ہے، کئی بار آپ کی خاموشی آپ کی تقریر ہوتی ہے، اور کئی بار آپ کی تقریر ہوتی ہے. لیکن تو یہ ہم نے واضح میسیج بھیج دیا. اب کچھ لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ تھا کہ ہم وہ اٹھ کے تقریریں ہم کرتے. اور یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، افسوسناک یہ ہے کہ وقف بل پارلیمنٹ نے پاس کی. تقریریں یہاں جو اپوزیشن والے عمر عبداللہ صاحب کے خلاف کرنا چاہتے تھے، کیوں؟ بات بیسکلی ان کے اعصاب پر نیشنل کانفرنس اور عمر عبداللہ سوار ہو گیا. اعصاب جانتے ہیں نا آپ، ہے نا؟ کئی ہوتے ہیں نا ان کو ٹوٹل کسی آدمی کا اتنا غصہ ہوتا ہے یا اس کا اتنا حسد ہوتا ہے کہ ان کی زبان اور ان کی سوچ دونوں پر کوئی شخص حاوی ہو جاتا ہے. یہاں جو اس وقت اپوزیشن ہے اور اپوزیشن پارٹیز ہیں، ان کے اعصاب پر عمر عبداللہ اور نیشنل کانفرنس یہ سوار ہو گئی ہے کہ دلی میں اگر کوئی کچھ کرتا ہے وہ یہاں عمر صاحب کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ٹیولپ گارڈن میں کوئی گھومتا ہے تو عمر صاحب کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ہوم منسٹر یہاں آ گئے تو عمر صاحب کو ٹارگٹ کرتے ہیں. عمر عبداللہ صاحب ملتے ہیں ایل جی صاحب سے تو عمر صاحب کو ٹارگٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر کو جا کے ملتے ہیں کشمیر کے معاملات پہ تو عمر صاحب کو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمر عبداللہ صاحب جموں کشمیر کے جو یہ پولیٹیکل لینڈسکیپ اس سے ہٹ جائیں، کیونکہ جب تک ان کو عمر عبداللہ جیسا شخص سامنے دکھائی دیتا ہے ان کو اپنا وجود دکھائی نہیں دیتا.
تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس حسد اور بغض کا ایک ہی علاج ہے، لیکن وہ ہوتا ہے خاموشی اختیار کرنا. پر آپ جرنلسٹ ہمیں خاموش رہنے نہیں دیتے. لیکن 3 دن ہوش نہیں چلا، اور ان 3 دنوں میں لوگوں کی عوام کی بات ہونی تھی. یہ سب سے بڑا مسئلہ، یہ شراب پہ بل یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا. اور وقت شراب پہ کل آ جائے گا. جو ڈیلی شراب ویجر آج تک چلتی آئی جو ہے ڈیلی نا، ویجر اس کو دفع کریں گے. جو ڈیلی ویجر میں لعنت بھیجتا ہوں شراب پر، لعنت بھیجتا ہوں. میری عرض سنیں. آپ مجھے بتائیے پی ڈی پی ہے یا پیپلز پی ڈی پی ہے کہاں یار؟ سنیے چھوڑو، سوال سنیے نا. مجھے پی ڈی پی چھوڑیں سے آپ کو بڑی نفرت؟ نہیں نفرت نہیں ہے. کہاں؟ اب سوال ہم 50-60 آدمی ڈیسائیڈ کریں گے اسمبلی، ہمارا اپنا رول ہے. میں وحید پر ہے کہ کہنے پہ پولیٹکس کروں گا؟ مطلب اب میں اس کو آئی ایم گوئنگ ٹو فالو ہم. یو تھنک میں نے پی ڈی پی بنائی ہے، انہوں نے تو ختم کی. ان لوگوں نے پی ڈی پی ختم کی ہے، تباہ برباد کیا انہوں نے پی ڈی پی کو. ان لڑکوں نے ادھر بھی یہی کرتے تھے، یہی ڈرامہ بازی کر کے انہوں نے پی ڈی پی کو زمین میں اتار دیا. اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں محبوبہ جی سے اور ان لوگوں سے، مجھے نہیں چھیڑنا پلیز، کیونکہ جب میں بات کروں گا نا پھر وہ رکے گی نہیں، اور میں چاہتا نہیں ہوں اس طرح یہ باتیں کرنا. مطلب وحید پر ول ڈیسائیڈ ہاؤ دی 50 لیجسلیچرز آف پی ڈی پی نیشنل کانفرنس شوڈ ورک. شوڈ ہی ڈیسائیڈ؟ وہ اپنے بارے میں کرے کیا کرنا ہے. جب شراب پہ بین کرنا تھا اس وقت، جب مفتی صاحب نے مرکز کے ساتھ ان کے ساتھ ایک کہتے ہیں ہم نے ایک کیا تھا کوئی کاغذ، ایجنڈا آف الائنس، ایک منٹ، ایجنڈا آف الائنس جب کیا، صرف ایک ہی کام شراب ہی پہ بند کروا دینا تھا نا. فائنانس منسٹر درابو صاحب ان کے سے تھے، اور یہ اور درابو صاحب ایک ہی کانسٹیچوئنسی کے تھے، راجپورہ کے. یہ درابو صاحب کا چیف ایجنٹ تھا، تو یہ درابو صاحب کو کہہ کے اس پہ کر دینا چاہیے تھا. کون روکتا اس وقت ان کو شراب سے؟ میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ سنیں. مجھے پرابلم یہ ہے کہ مجھے یہ کبھی دکھ ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کئی بار لوگ ایسی بات کہتے ہیں جو سب کو سچ لگتی ہے، اور سچ ہوتی بھی ہے، لیکن سچ کہنے والے کی انٹینشنز ٹھیک نہیں ہوتی. اس کی انٹینشنز یہ نہیں ہوتی کہ وہ سچ اس لیے کہتا ہے کہ وہ دل کا سچ ہے. اس کی انٹینشنز اس لیے یہ ہوتی ہے کہ وہ سچ اس لیے کہتا ہے کہ وہ اگلے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں مہاتما بدھ نے پتہ کیا کہا ہے کہ جو لوگ سستی شہرت کے عادی ہوں، جو لوگ سستی شہرت کے عادی ہوں کہ ان کو سستی شہرت مل جائے گی، وہ دنیا میں سب سے بڑے وقار ہوتے ہیں. یہ جو بھی اس حکومت کو، عمر عبداللہ صاحب کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کوشش کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے ان سب کی بیک گراؤنڈ. اس لیے میں نہیں کہتا ہوں، میں پردہ نہیں، اللہ کی قسم میں سچ کہتا ہوں، میں پردہ نہیں اٹھانا چاہتا. اب ایک سوال آخری یہ ہے کہ سجاد لون صاحب کو ہمیشہ الزام لگے کہ وہ بی جے پی کی سی ٹیم ہے. آج وہی بار بار اسمبلی میں کہتے ہیں شال، اور بار بار کہتے ہیں کہ بی جے پی کے ساتھ یہ لوگ ملے ہوئے ہیں. ایسا کیوں ہوا کہ اچانک یہ سینیریو شفٹ مار گیا؟ سجاد صاحب کہتے ہیں، سجاد صاحب کو ان کے سروائیول ہے اسٹیٹ، کوئی کانسٹیچوئنسی ہے، کس طرح اس کو پروٹیکٹ کریں گے. ایک آدمی جس کو ایک ملون صاحب اللہ تعالیٰ گری کے رحمت کرے بڑے لیڈر تھے، ان کو بھی میں ایک لیڈر مانتا ہوں، لیکن ان کی سیاست ابھی میری سمجھ میں نہیں آئی ہے. میں سچ کہتا ہوں، آئی ایم آنیسٹلی ٹیلنگ یو کہ مجھے میرا ایک مطلب میری دلی خواہش یہ تھی سجاد صاحب کے بارے میں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سب موقع فراہم کیے تھے، بہت سارے موقع فراہم کیے. صرف اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اوور ایمبیشس جو ہے نا، یہ اگر صرف یہ اس سے ایک تھوڑا سا اوور ایمبیشس کہ میں جموں کشمیر کا وزیر اعلیٰ بنوں، ہی شوڈ بی ریئلسٹک. ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ جموں کشمیر میں کبھی 30-40 سیٹیں لے لیں اور یہاں کا اس طرح ظاہر نظر نہیں آتا. اس لیے وہ ایسی باتیں کر کے اپنے ریپوٹیشن کو نقصان نہ پہنچائیں. ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ کچھ کنٹروورسی میں رہے میڈیا والوں کے ساتھ میں، سوال پوچھنا ضروری کیونکہ ضرور پوچھیں. بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جاوید صاحب جناب بڑا غصہ ہوتے ہیں، سوال برداشت نہیں ہوتا. کیوں ایسا ہوا کہ آپ سوال برداشت نہیں کرتے ہیں، یا آپ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جرنلسٹ کی عزت نہیں کر رہے ہیں جناب، سوال برداشت نہیں کر رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں آپ نے وہ 2-4 لوگوں سے مطلب بڑے تلخ الفاظ استعمال کیے؟
3 باتیں میں آپ کو بتاؤں گا. جو یہ پروپیگنڈا کرنے والے ہوتے ہیں نا, ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں تو دوسری سائڈ سے بھی زندہ لوگ ہوتے ہیں. وہ جواب دینا بھی جانتے ہیں اور جواب دینے کا حق بھی رکھتے ہیں. ایک نکتہ تو میں نے یہ کہا. دوسرا یہ ہے کہ جو جینوئن جرنلسٹ ہیں, irrespective of their compulsions, I respect them. مجبوریاں ہوتی ہیں, کمپلشنز ہوتی ہیں. اس سب کے باوجود ایک جو ریئل جرنلسٹ ہے, جب آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں 5 منٹ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. بس زیادہ ٹائم نہیں لگتا, بالکل نہیں لگتا. اور میں ایک لائن ڈرا کرنا چاہتا تھا, سو میں نے کر دی. میں ایک عام آدمی ہوں, میری اپنی ایک عزت ہے. اگر آپ اس وقت چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتا دیں کہ میں نے آتے وقت یہاں بیٹھ کے آپ کو یہ پوچھا کہ آپ مجھ سے کیا پوچھنے والے ہیں اور میں تیاری کر کے آؤں, تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ کو اللہ کا واسطہ کہہ دے لوگوں سے کہ اس نے یہ مجھے پوچھ رہا تھا پر میں نے نہیں بتایا, یا اس نے پوچھا اور میں نے بتایا. ایسے کبھی باتیں نہیں ہوئی؟ کوئی بات نہیں. میں یہاں بیٹھا, آپ نے مجھے سوال پوچھے, میں نے آپ کو سوالوں کا جواب دیا. یہ لوگوں کے پاس جائے گا, بہت سارے لوگ اس پہ یہ کہیں گے ٹھیک ہے, کچھ ایوریج سمجھیں گے, کچھ اس کو بلو ایوریج سمجھیں گے. لوگوں کا حق ہے. لیکن آپ نے سوال پوچھا, سوال پوچھنا آپ کا اختیار تھا, جواب دینا میری ذمہ داری ہے, حق ہے, میں نے دیا. تو جن جرنلسٹوں کی آپ بات کرتے ہیں, ابھی ان کو جرنلزم کا اے بھی اور سی نہیں آتا ہے. جرنلزم جو ہوتا ہے نا, یہ ایک نیوٹرلٹی, پلیس آف نیوٹرلٹی سے کیا جاتا ہے. آپ کے پاس بھی ایک پلیٹ فارم ہے میرے جانے کے بعد, اور وہ ہے آپ کا ایڈیٹوریل. اگر آپ کو کوئی آدھے گھنٹے کا پروگرام رکھنا ہے, وہ رکھتے ہیں ہر دن, وہاں آپ سارے دن کی جب بات کریں گے تو وہاں آپ کہہ سکتے ہیں آج میں نے سابقہ MLA جاوید بیگ کو بلایا تھا, میں نے یہ بات پوچھی, یہ بات جو تھی اس میں مجھے ان کے ساتھ ان چیزوں پر اختلاف ہے. اور میں اسے کہہ دوں گا کہ وہ چاہیں تو وہ اپنا میسیج بھیج سکتے ہیں مجھے اور کلیریفائی بھی کر سکتے ہیں, لیکن ان کے انٹرویو کے بعد یہ سوالات میرے رہ گئے. جرنلزم اس چیز کا نام ہے. یہ جو کرسی پر آپ بیٹھ گئے اور مجھ بیچارے کو یہاں بٹھا دیا, یہاں اس لیے نہیں میں بیٹھا ہوں کہ آپ میری تذلیل کریں گے اور آپ مجھ سے وہ بلوانا چاہیں گے جو آپ کو سیوٹ کرے. تو میں اب 60ویں سال میں چل رہا ہوں, مجھے یہ معلوم ہوتا ہے, میں سب جانتا ہوں کون جرنلسٹ کہاں سے آتا ہے. مجھے تقریباً سبھی کا پتہ ہے کون جرنلسٹ ہے. ہاں, آپ کی ایفیلیشن ہو سکتی ہے, بہت سارے لوگوں کی ایفیلیشن ہوتی ہے. آپ نہیں دیکھتے ہیں بہت سارے جرنلسٹ کئی چینلز میں ہیں, آج وہ سیاسی جماعتوں کے اسپوکس پرسن بنے ہیں. جب وہ اس وقت بھی جرنلسٹ تھے, اس وقت بھی مجھے معلوم تھا کہ ان کے پیچھے کون ہے, ان کو کون کہتا ہے. تو میں تو کبھی کسی کو مجھے بتائیں حضرت, کیا میں نے کوئی آپ سے گستاخی کی؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. بٹ آئی ول ناٹ الاؤ یو ٹو کہ آپ میرے کندھے پہ چڑھ جائیں. تو وہ جرنلسٹ کن کی بات کرتے ہیں یار؟ زیادہ سے زیادہ مجھے وہ گالیاں دیتے ہیں, سو دیتے رہیں, لیکن کوشچن ڈز ناٹ ارائز. چلیے, بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ تھے MLA جاوید بیگ صاحب, بات چیت کرنے کے لیے جموں کشمیر کا 2019 سے سفر جو شروع ہوا تھا, آج تک کا کیا کچھ ہوا اور کس طرح سے اسٹیٹ میں کام ہوتا تھا, کیسے اب UT میں سرکار کام کر رہی ہے, کیا کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں, بڑی ساری باتیں کی. کس حد تک آپ سہمت ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا.